ڈیٹا انالیٹکس اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اور ان کے ہماری روزمرہ زندگی اور مختلف صنعتوں میں اطلاق پر۔ ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی صرف ایک تکنیکی شعبہ نہیں بلکہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں بہتر فیصلے کرنے، وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے اور نئے اختراعات کے دروازے کھولنے میں مدد دیتی ہے۔ آج کی ہماری مہمان محترمہ مزنہ بلال ہیں جو ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی کے شعبے میں ماہر ہیں۔ مزنہ بلال نے پاکستان کی معروف یونیورسٹی نسٹ سے انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کی اور پھر اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے عملی دنیا میں قدم رکھا۔ 2016 میں انہوں نے امریکہ کی ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے بزنس انالیٹکس میں ماسٹرز کیا۔ وہ 2017 سے امریکہ میں ڈیٹا اور اے آئی پر مرکوز اہم عہدوں پر کام کر رہی ہیں اور ان کا تجربہ صحت کے شعبے میں ڈیٹا پروسیسنگ، یو ایس ایڈ کے لیے ڈیٹا مانیٹرنگ اور مالیاتی ڈیٹا کے تجزیے جیسے اہم منصوبوں پر محیط ہے۔ مزنہ اس وقت امریکہ کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہیں جہاں وہ ڈیٹا اور اے آئی کے ذریعے ماحول دوست مصنوعات کی تیاری اور کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ڈیٹا انالیٹکس اور اے آئی کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ اس میدان میں اپنا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں۔ مزنہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ ڈیٹا انالیٹکس اور مصنوعی ذہانت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب ہم بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کسی ایک ایسے شخص کو ہم کس طرح سے یہ سمجھائیں گے جس کا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہو؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ، اور اس کی ہم اگزامپل اس طرح سے لیتے ہیں کہ جیسے ایک لائبریری جو کہ ہمارے عام زندگی میں موجود ہوتی ہے، لائبریری ڈیٹا کی یا کتابوں کی، ہم اس کو اس طرح سے اس کو ریفرنس لیں گے کہ ہمارے پاس جو اگزامپلس ہیں وہ ڈیٹا اویلیبل ہے اور کتابیں وہ اویلیبل ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے ہم انفارمیشن ان سے جو کلیکٹ کرتے ہیں، جس کو ہم را ڈیٹا کرتے ہیں، اس کو ہم ایک انفارمیشن میں کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں اپنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈلس میں، جو کہ یہ اس انفارمیشن جو کہ ہسٹوریکل انفارمیشن ہے اس کو کلیکٹ کر کے وہ ہمیں فیوچر کی چیزوں کے لیے ہمیں ہیلپ کرتا ہے تاکہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ پریڈکشن کر سکیں یا ہم آگے کے بارے میں جان سکیں یا کچھ معلومات حاصل کر سکیں اس کی۔ ٹھیک ہے، اچھا مزنہ صاحبہ، ڈیٹا کلیکشن یا انالیسس کا جو عمل ہے وہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتائج کو بہتر بناتا ہے؟ جی بالکل، سب سے بڑی بات جو اس میں ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ آپ کا اچھا ماڈل بنے گا، اتنی زیادہ آپ بات کی مستقبل کی پریڈکشنز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو کوانٹٹی آف ڈیٹا کہ کتنا زیادہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس، اور پھر دوسرا بات یہ کہ کوالٹی آف ڈیٹا کی یہ تو نہیں ہے کہیں آپ ایک طرف کا بائسڈ ہے یا آپ کہیں فوکس ڈیٹا کے اوپر غور کر رہے ہیں اور دوسری اور کمیونٹیز کا ڈیٹا ہے جو کہ آپ ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں۔ تو ڈیٹا جو ہے وہ اے آئی کی بیسکلی بنیاد ہے اور اس کے بغیر آپ کا ماڈل بالکل کام نہیں کرے گا۔ جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ ڈیٹا یوز کر کے فیوچر پریڈکٹ کریں، تو اگر آپ کی ڈیٹا کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اچھی نہیں ہوگی تو آپ اے آئی میں استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے اگر ہم ہیلتھ کی بات کر لیں، ہم اپنے ریٹیل کی بات کر لیں، صنعتوں میں جیسے انقلاب لا رہا ہے، کوئی ایسی مثال آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں جیسے ہمیں پتہ چلے کہ روزمرہ ہماری جو زندگی ہے اس میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بالکل، آئی تھنک پوری دنیا میں اس وقت اے آئی کا بہت زیادہ بوم ہے، آپ نے بھی بات کی اس بارے میں، ہر جگہ اے آئی کی اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی اس کی جو میں پرسنلی اگزامپل دے سکتی ہوں وہ ہیلتھ ہے یا صحت ہے، جس میں پریونٹیو کیئر جو کہ ہوتا ہے ابتدائی جو ہے آپ کسی بھی بیماری کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس بیسس پہ کہ آپ جب پیٹرنز دیکھیں گے یا آپ کوئی اس کے جو ہے وہ دیکھیں گے کس طرح کی ٹرینڈ چل رہا ہے، اس کی بیسس پہ آپ وہ ڈیٹا فیڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ کچھ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے، مرد ہوتے ہیں ورسز عورت ہوتے ہیں، اس طرح کی ڈیٹا فیکٹرز لے کے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی بیماری ایک شخص میں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا گراؤنڈ بریکنگ ریزلٹس ہیں اے آئی کے جو کہ استعمال ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت، اور اس کی وجہ سے جو شرح ہے بیماریوں کی وہ ڈیکریز ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے اوور دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کے لیے پرسنلی سب سے زیادہ متاثر کن یا یادگار پروجیکٹ وہ کون سا تھا اور اس کی کیا وجہ ہے؟
بہت سارے پروجیکٹس ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب اے آئی کے ایکچولی ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہی میں پریونٹیو کیئر کی ایگزامپل لوں گی, جو کہ ہے کہ ہم نے یو ایس میں جو امپلیمنٹ کیا ہے کہ 65-60 سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک پروگرام بنایا جس میں ہم ان کی پوری ہسٹوریکل انفارمیشن جو کہ ان کا پاسٹ ہے, ان کے میڈیکل ریکارڈس ہیں, ان کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو بتا سکتے ہیں پہلے سے کہ آپ کو اس بیماری کی چانس ہے جس کے لیے فار ایگزامپل بریسٹ کینسر ہو گیا یا کوئی اور کسی اور قسم کا کینسر ہو گیا, تو آپ یہ اسکریننگس کروا لیں پہلے سے 60 سال میں یا 65 سال میں آپ کرانا شروع کر دیں تاکہ آپ پہلے سے اس کو بتا سکیں. یہ اے آئی آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کا چانس ہے 50% یا 60% چانس ہے آپ کوئی بیماری ہونے کا ان نیئر فیوچر, تو آپ اس طرح کی اسکریننگ کرا سکیں. تو یہ ہم نے میرے ایک پروجیکٹ لیڈ کیا تھا جس میں اے آئی یوز ہوئی تھی اور ہمارا آلموسٹ 8% اس میں سکسیس ریٹ ڈکلیئر ہوا تھا, جو کہ آئی تھنک از اے ہیوج پرسنٹیج فار سکسیس ان ٹرمز آف اے آئی ماڈل. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اے آئی کو لے کر کافی فکر مند بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اس کا جو نیگیٹو استعمال ہے وہ شاید آنے والے وقت میں کافی زیادہ ہوگا, اور یہ تمام ممالک کی بھی اگر بات کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹیوٹی کے لیے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. ایلان مسک بھی یہ کہتے دکھائی دیے کہ اے آئی جو ہے وہ بہت خطرناک ہوگی انسانوں کے لیے. جی بالکل, میں اس سے اگری نہیں کرتی ہوں. میرا خیال ہے ہر چیز کے من سے پازیٹیو اور نیگیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اب آج کل ایک نیا ٹرم یوز ہوتی ہے رسپانسبل اے آئی یا ایتھیکل اے آئی, جو کہ بہت زیادہ اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے دنیا میں ورلڈ وائڈ. اور اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ اس کو رسپانسبلی یوز کریں, اور اس کے لیے جو ہے نا اب لیجسلیشنز اور اس کی طرف بھی آیا جا رہا ہے کیونکہ اب اس کو مانا جا رہا ہے کہ یہ پارٹ آف ڈیلی لائف ہوگا اور اس کو جو ہے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اور صرف ہر کسی کو ایکسیس اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح سے یوز کریں اور اس کو نیگیٹو کی طرف لے کے جائیں. تو ہمیں پازیٹیو کی طرف دھیان دینا چاہیے, اور اگر ہم اس کو سکھائیں گے, بچوں کو ٹرین کریں گے, اپنی قوم کو ٹرین کریں گے, لوگوں کو ٹرین کریں گے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنی بہتری کے لیے, تو اس کے بہت فائدے ہیں جو کہ ہمارے اس پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مزدہ صاحبہ, جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فکر مند ہیں اپنی جابس کو لے کر, کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جن کی جابس ختم ہو جائیں گی, کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی جابس سیف رہیں گی, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں اے آئی کے حساب سے تو پھر وہ سیکیور رہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور آئی تھنک بہت لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں, اسپیشلی تھوڑے ایلڈرلی ایج کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اے آئی آ جائے گا تو ہم جاب چلی جائے گی اور ہمارا کام نہیں ہوگا. تو نمبر 1, اے آئی آپ کی کوئی بھی جاب ریپلیس نہیں کر سکتا, وہ اس کو امپروو کر سکتا ہے. اس پہ ہمیں بار بار اس میں یاد دہانی کرانی چاہیے اپنے آپ کو. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب اے آئی آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس زیادہ ایکوریٹ ریزلٹس آ رہے ہیں. پہلے بھی ریزلٹس یوز ہوتے تھے, ڈاکٹرز اتنے ماہر ہوتے ہیں وہ ریزلٹ دیکھ کے آپ کو بتا سکتے تھے کہ آپ 50-60 کی آپ کی فیملی کی یہ ہسٹری ہے, آپ یہ والا ٹیسٹ 50 سال کی عمر کے بعد کرا لیجیے گا. لیکن اب ڈیٹا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ چیزیں اور آسان ہو گئی ہیں, تھوڑی ایز آف ایکسیس آ گئی ہے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جاب, میرا نہیں خیال obviously وہ والی جاب جو بالکل منوٹنس ہوں گی آئی ٹی کی, جس میں صرف کاپی پیسٹ ہو رہا ہے, یا اس طرح کی جس میں بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں ہے, ایک ہی ٹاسک بار بار ہو رہا ہے, وہ اے آئی ڈیفینیٹلی بہتر ان دا سینس کہ وہ آپ کی ٹیک اوور کرے گا. بٹ میں اس پہ فوکس کروں گی کہ جب وہ یہ ٹاسک ٹیک اوور کرے گا تو پھر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو آپ وہ ٹائم کہیں اور اسپینڈ کریں, کریٹیوٹی کی طرف آئیں. جو کریٹو جابس ہیں, اسپیشلی میڈیا کی جابس ہیں, آرٹسٹ کی جاب ہیں, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, ہیومن کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اے آئی. اے آئی از جسٹ دیئر ٹو سپورٹ the humans and people to do their work. اور یہی میں عام لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ اے آئی کو یوز کریں. آج کل کا اسپیشل وہ جو امپروومنٹ آ گئی ہے یا نئی ٹیکنالوجی جنریٹو اے آئی ہے, جو کہ اے آئی سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہے. وہ بیسکلی چیٹ ہے جس پہ آپ چیٹ کر کے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب ایک کلک پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ اچھے اپنے ہیلپ کے لیے یوز کریں, اسے آئیڈیاز لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ جو لکھنا ہونا چاہیے وہ آپ کا اپنا ہو چاہیے, کیونکہ اے آئی ہیومن کو نہیں ریپلیس کر سکتا. جو ہیومن ٹچ ہے وہ آپ ہی دے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور مزدہ صاحبہ, کون سی مہارتیں ہیں, کوئی مشورہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے جس پر وہ توجہ دیں تو ہم لوگ بھی اے آئی میں ایکسل کر سکتے ہیں؟
بالکل ویسے تو میں بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ بھی مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں نے ان کے کام دیکھے ہیں. تو ماشاء اللہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت ایڈوانس کام کر رہی ہے اور امریکہ کے مقابلے میں کر رہی ہے, اور دنیا میں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ سب استعمال بھی کر رہے ہیں. لیکن جنرلی اگر فار اویئرنیس میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ پروگرامنگ لینگویجز جیسے کہ پائتھن ہے, SQL ہے, یہ ساری بیسک پروگرامنگ ہے جو کہ اب ایک مشین لرننگ ماڈل بنانے کے لیے یا AI کا ماڈل بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس پہ ضرور توجہ دیں, اس کو سیکھیں. اور آج کل کے جو میڈیا آن لائن چینلز آتے ہیں بہت سارے, انٹرنیٹ ہے اوبویسلی آپ کے اس پہ ڈسپوزل پہ, اس سے آپ بہت سارے کورسز لرن کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس سے آپ یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی ڈیلی لائف میں ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اپنے کویشچنز جو ہیں وہ آنسر کر سکتے ہیں. جیسے کوئی اگر آپ چھوٹی دکان رن کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کون سا پروڈکٹ سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے. اس طرح سے آپ اپنی ڈیلی لائف میں اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی بہتری کے لیے, بزنس کے لیے, ریٹیل کے لیے, ہیلتھ کے لیے, جس بھی آپ شعبے سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستان میں اگر ہم ڈیٹا کلیکشن کی بات کریں, AI کے نفاذ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں؟ اور آپ کے پھر خیال میں حکومت کی اگر ہم بات کر لیں یا نجی ادارے بہت سے کام کر رہے ہیں, وہ ان چیلنجز کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ بالکل, میں نے کچھ پروجیکٹ یہاں پہ بھی کیے تھے, USA میں کیے تھے. میری سب سے پہلی چیز جو میں نے اس وقت بھی اور ابھی بھی ریسنٹ ٹائم میں نے جو کچھ کولیبریشنز کی ان میں آبزرو کی کہ لیک آف ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں کہ اچھے ڈیٹا کی کمی ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہماری سسٹمز اسٹیبلش نہیں ہیں. ابھی بھی آرگنائزیشنز پیپر پہ بہت زیادہ بیسڈ ہیں. بہت ساری گورنمنٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ ابھی تک رجسٹرز مینٹین کر رہی ہیں. خدا نخواستہ آگ لگ گئی, آپ کا رجسٹر چلا گیا, آپ کا سارا وہ ڈیٹا لوز ہو گیا. تو ہمیں سب سے پہلے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. وہ سب سے پہلا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر سسٹمز میں آنا چاہیے, کلاؤڈ میں آنا چاہیے, تاکہ آپ کے پاس بیک اپ ہو, آپ کوئی فزیکل ڈیمیج سے اس کو آپ لوز نہ کر سکیں. سیکنڈ بات جو ہے ریگولیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ڈیٹا ریگولیٹ ہو, کیونکہ اس میں پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں تو ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم ان کا نام یا ان کی جو ہے ایڈریس نہیں کنسیڈر کرتے, ہم ان میں ان کی کیٹیگری کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, وہ کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, تاکہ ان کو ہم ایز اے پرسن نہیں آئیڈینٹیفائی کریں. تو یہ بڑا کی چیز ہے جس کے بارے میں بڑے لاز ہیں دنیا میں, ورلڈ وائڈ ہپا کمپلائنس ہے میڈیکل کے لیے اسپیشلی. تو اس چیز کو بھی بڑا ڈیٹا سینسٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں, اس پہ بھی بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لاز بنانے کی. ایک لاسٹ کمنٹ بس کر دیجیے گا, وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے یا کہاں پر بچے یہ سیکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے آن لائن کورسز ہیں, یونیورسٹیز ہیں جو آفر کر رہی ہیں. ہارورڈ, اسٹینفورڈ کے کورسز ہیں, تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن بہت یوزفل ہیں. یوٹیوب ہے, انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں اس کے بارے میں. AI, مشین, یہ ورڈز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ڈیٹا انالیٹکس, SQL, پائتھن. آپ کو بہت سارے کورسز مل جائیں گے جو کہ بہت ریلائبل ہیں, اور آپ ان پہ ٹائم لگائیں, نوٹس بنائیں, اور اپنے سینئرس کو بالکل ریچ آؤٹ کریں جو اس انڈسٹری میں کام کریں تھرو LinkedIn, اور وہ آپ کو بہت مدد کرے گی اس فیلڈ میں.